آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم سیکھیں گے پہلا تسالنیکیوں 5 باب 12 سے 22 آیات میں سے۔ اس طرح بیان ہے، اور آئے بھائیو، ہم تم سے نصیحت کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے ہیں اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ اور آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو اور سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کے بدلے بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ اسے ہم عنوان دے سکتے ہیں بہتر زندگی کے اقدام۔ تو پالوس ان الفاظ سے شروع کرتا ہے، آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے ہیں اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو۔ یہاں پر پالوس رسول سب سے پہلے موضوع بحث بنا رہا ہے ان لوگوں کو جو خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، مبشر ہیں، ایلڈر ہیں، پاسبان ہیں، ان کے لیے وہ ہدایت کر رہا ہے کہ جو کلیسیا ہے، ایلڈر ہے، مقامی خدمت گزار لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، کلیسیا کے جو رکن ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کی عزت کریں جن کے وسیلے سے وہ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں، انہیں خدا نے مقرر کیا ہے، اور وہ یہ کہتا بھی ہے، خداوند میں جو تمہارے پیشوا ہیں۔ یہ خاص بات ہے، وہ اس طرح بھی لکھ سکتا تھا کہ جو تمہارے پیشوا ہیں، بلکہ وہ خداوند کی طرف سے پیشوا ہے، رہنما ہے، اور وہ روحانی تعلیم، روحانی پیشوا ہیں۔ ان کی عزت کرو، انہیں مانو، ان کی قدر کرو، اور ان کے اس کام کے سبب سے ان کی عزت کرو۔ یہاں پر لکھا ہے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو۔ اگر ایسے ہوتا ان کی بڑی عزت کرو، عزت تو بعض لوگوں کی عزت ڈر خوف کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ان کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو۔ اور ویسے بھی کوئی خدا کے لوگوں سے، خادموں، پاسبانوں سے کوئی نہیں ڈرتا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ہم میں خدمت کا کام کرتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم یسوع کو جانتے ہیں، کلام میں ترقی کرتے ہیں۔ آپس میں بھی میل ملاپ رکھو، کہ جیسے ہمیں خادموں کی، خدمت گزار لوگوں کی خدمت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اسی طرح آپس میں بھی کلیسیائی ممبران کو بھی محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔
جبکہ بعض اوقات آج کل دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کلیسیائی ممبر کہلاتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ سکھانے والے بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، کیس کرنا پایا جاتا ہے۔ تو پالوس جس بات کی ہم سے توقع کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ اور آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ۔ اس سے پہلے میں نے پیغام جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ خداوند میں خوش رہو، وہ فلپیوں 4 باب میں، اور اس سے پہلے جو تھا وہ دوسرا تسالونیکیوں 3 باب میں، اس میں موضوع ہی یہی ہے، کام کی افادیت، اہمیت۔ تو کام بے قاعدہ چلنے والوں کو پالوس رسول کہہ رہا ہے سمجھاؤ۔ بعض لوگ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دن کے وقت کام کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے دن کے وقت بھی کوئی کام نہیں کرتے، اور اپنے اپنے گھروں کے سامنے تھڑے بنے ہوتے ہیں، ان پہ بیٹھتے ہیں، شام کے وقت رات گئے تک، آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور روحانی محفل نہ ہو تو کیسی باتیں ہو سکتی ہیں؟ نازیبا، تہمت لگانے والی باتیں، اور جو روحانی گراوٹ کا باعث بنتی ہیں، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ جبکہ ہمیں اپنے مقصد کو، زندگی کے مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، با مقصد زندگی بسر کرنی ہے۔ کم ہمتوں کو دلاسا دو۔ بعض لوگ کوئی تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، بے دل ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ہمیں انہیں تسلی دینی ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بننا ہے، تاکہ وہ بے دل ہو کر کہہ لیں کہ گھر نہ چھوڑ دیں، علاقہ نہ چھوڑ دیں، کلیسیا نہ چھوڑ دیں، یا کسی بھی طرح کے نامساعد حالات ہوں اور ان حالات کا وہ سامنا نہ کر پائیں۔ جب ایسے ناسازگار حالات ہوں تو ہمیں جو کمزور دل کے لوگ ہیں ان کی رہنمائی کرنی ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ وہ ان مشکلات، پریشانیوں سے نکل سکیں۔ کمزوروں کو سنبھالنا ہے۔ کوئی روحانی، جسمانی، اخلاقی، مالی طور پر بھی کمزور ہو سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی کمزور ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، بعض ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ مشکل میں ہے، پھنسا ہے، کیسے یہ نکلتا ہے، بلکہ نہیں، جب کوئی مشکل میں ہو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اور اگر مالی طور پر بھی اسے مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مالی طور پر مدد کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں احساس کمتری ہو، اعتماد کی کمی ہو، وہ اس کمتری کے احساس سے نکل سکے اور اس میں اعتماد بحال ہو، وہ بھی عام لوگوں کے شانہ بشانہ، عام لوگوں کے جیسی زندگی بسر کر سکے، دل سے خوف، کمی، احساس کمتری اس کی زندگی سے نکل سکے۔ یہ 3 باتیں ہیں، 3 خامیاں ہیں۔ تو جو کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں ہمیں ان کی مثبت طور سے حوصلہ افزائی کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، یعقوب باب 4:17 آیت میں، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اگر ہم نیکی، بھلائی کرنا جانتے ہیں، نہیں کرتے،
تو گناہ ہے. ہم نے بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے. اور آگے پالوس رسول کہتا ہے کہ خبردار کوئی کسی سے بدی کے بدلے بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو. بدی کے اور شروع کرتا ہے خبردار. جہاں پر خبردار لکھا ہو آج کل، اس سے اگر ہم آگے جائیں یا اس حکم کی نافرمانی کریں تو سزا دی جاتی ہے. یہ بھی سخت بات ہے، جیسے سزا دینے کے مترادف ہے اگر ہم نافرمانی کریں. کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بدی کرے تو اس کے بدلے میں بدی نہیں کرنی. رومیو غالباً باب 12 میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، انتقام میں ہی لوں گا. ہمیں بدلہ نہیں لینا، اور بلکہ کیا؟ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو. گلتیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ ہر وقت نیکی کرو، نیکی کے در پہ رہو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. سب کے ساتھ بلکہ لکھا ہے سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. ہمیں نیکی کرنی ہے سب کے ساتھ، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. اور آگے یہ بھی لکھا ہے آپس میں بھی اور سب سے نیکی کرنی ہے، اور آپس میں بھی. کلیسیا کے جو لوگ ہیں انہیں بھی آپس میں اسی طرح پیار محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو، غلطیوں کو برداشت کرنا ہے، بدلہ انتقام نہیں لینا. ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سب سے مختصر ہے، ہر وقت خوش رہو. جو اس سے پہلے بھی پیغام تھا اس کا عنوان یہ تھا کہ خداوند میں خوش رہو، فلپیوں باب 4 میں. تو اب بھی پالوس اس بات کو دہرا رہا ہے، اس بات پر زور دے رہا ہے، اور نئے عہد نامے میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. ہمیں خوش رہنا ہے جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں، تو چاہے دکھ، سکھ، پریشانی، خوشی ہو، اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. بلا ناگہ دعا کرو. عموماً لوگ صبح، شام، رات سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں. بعض لوگ کھانے کے وقت بھی دعا کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے. اور دانیل نبی کو ہم دیکھتے ہیں دانیل 6 باب میں کہ لکھا ہے کہ وہ یروشلم کی طرف اس کی کھڑکی کا منہ کھلتا تھا، اور یروشلم کی طرف وہ منہ کر کے دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا. ہم بھی 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں لوکا 6 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے ساری رات خدا سے باتیں کی، خدا سے دعا میں گزاری. تو یسوع کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات بھر خدا سے پوری رات دعا کرتا. تو ہم جیسے مناسب سمجھتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہے ہم اس وقت دعا کر سکتے ہیں. لیکن دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا. اور جب ہم یا جتنا ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، ہمارا خدا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ہمیں خدا کی حضوری کا، نزدیکی کا احساس ہوتا ہے. ہم خدا کی مرضی کو دعا کے وسیلے سے جانتے ہیں اور روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں. اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. ہر ایک بات میں
کبھی کبھی دکھ ہوتے ہیں، بعض لوگ کڑتے ہیں، جبکہ چاہے دکھوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، ہمیں لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے ہر ایک بات میں شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ دکھ بھی خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا دکھوں میں سے بھی بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے یوسف بیان کرتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدی کا قصد کیا، لیکن خدا نے اس بدی میں سے بھلائی پیدا کر دی۔ یہ پیدائش آخری باب میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اسے بیچا اور کہ وہ بے گھر ہو جائے، اس کا نشان مٹ جائے، لیکن خدا نے اسی میں سے ان کے لیے بھلائی پیدا کر دی۔ ہم خدا کے ارادوں کو نہیں سمجھتے، کبھی کبھی ہم سمجھتے ایسے نہیں ہونا چاہیے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن کیا لکھا ہے؟ ہر ایک بات میں شکر گزار رہو، کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، اور مسیح یسوع کے وسیلے سے تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اس کے یسوع کے وسیلے سے ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، اور جو بھی حالات ہوں ہمیں انہیں قبول کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور عاجز ہو کے، حلیم ہو کے اس کے حضور جانا ہے۔ روح کو نہ بجاؤ، یہ پاک روح کا بیان کیا گیا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ۔ جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں ہمیں پاک روح مل جاتا ہے، اور یہ اعمال کی کتاب 2 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں پاک روح مل جاتا ہے، اور وہ پاک روح جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روح کو بجھایا جاتا ہے، روح ناراض ہو جاتا ہے۔ افسیوں 4:30 میں لکھا ہے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ خدا کا روح ہمارے نازیبا کام کہہ لیں، جو خدا کے کلام احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتے، تو خدا کا پاک روح ہماری زندگی سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی حضوری موجودگی نظر نہیں آتی۔ جبکہ جو لوگ خدا کے ڈر اور خوف میں چلتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کے پاک روح کی حضوری نظر آتی ہے۔ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو، خدا کے روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ سارا کلام خدا کا ہے، سارا کلام نبوت ہے، سارا کلام نبیوں، یسوع، رسولوں کے وسیلے سے لکھا گیا۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، یہ نبوت کی باتیں ہیں، خدا کی باتیں ہیں، ان کی حقارت نہیں کرنی، انہیں حقیر نہیں جاننا۔ بعض اوقات کوئی خدا کا خادم کلام سناتا ہے اور اس سے غلط تشریح ہو جاتی ہے۔ بعض خدا کے خادمین جنہیں اس کا علم ہوتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ مذاق نہیں، یہ بھی حقارت ہے، بلکہ مذاق نہیں بلکہ اس کی صلاح کرنی ہے تاکہ آئندہ وہ بہتر طور پہ اس حوالے کی تشریح کر پائے، اور وہ آپ کا شکر گزار بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ مذاق اڑائیں تو اس کے دل کو ٹھیس لگے گی، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں نیکی کرنی ہے، اگر ہم بھلائی نیکی نہیں کرتے تو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے اگر ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ ایک یہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی خدا کا خادم کلام سنائے، وہ کسی کی زندگی پر انگلی رکھے، جیسے یوحنا اصطباغی نے کلام سنایا، یا وہ جو کہتا تھا وہ ہیرودیس بادشاہ کے خلاف تھا تو حقیقت، لیکن اسے قید میں ڈال دیا گیا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں، اور آخر میں اس کا سارے ہی تن سے جدا کر دیا، اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ تو آج بھی خدا کے خادم خدا کے کلام میں سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی کمزوری پر وہ کلام انگلی رکھے، زیادہ تر جو خادمین گناہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، بھائی جی تسی کلام ٹھیک نہیں سنایا، تسی سانو گل لا کے کیتی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ اگر انہوں نے اس کلام میں سے بیان کیا ہے، ان حوالہ جات آیات کو بیان کیا ہے، تو پھر ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، اور اس پالوس رسول تو بہت سخت الفاظ بھی بیان کر دیتا ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑا اور خونی بدگوئی کرنے والے، نشہ باز اور بھی وہ بہت سی باتوں کا، گناہوں برائیوں کا ذکر کرتا ہے جو زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کلام بیان کرے تو لوگ غصہ کرتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، جبکہ ہمیں نبوتوں کی اگر کوئی ایسا کلام بیان کیا جائے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کلام میرے لیے ہے، اور مجھے اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اور اس کمی کو جو میری زندگی میں ہے اسے دور کرنا ہے۔ سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو۔ اس آیت کو میں اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک استاد تھے، وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ وہ بھی سر نہیں جو ہر در پہ جھک جائے، اور وہ بھی سر نہیں جو کسی در پر نہ جھکے۔ تو کہتے تھے کہ سر، ذہن، دماغ اس قابل نہیں کہ کوئی انسان سوچے کہ یہ بھی بہت اچھا علم ہے، یہ بھی بہت اچھا فن ہے، میں یہ بھی سیکھ لوں، وہ بھی سیکھ لوں، کیونکہ ہمارے ذہن دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ سب کچھ انسان سیکھ سکے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں استاد ہوں، میں ہر فن مولا ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا، نہیں، بلکہ جو اچھی بات ہو وہ ہمیں قبول کرنی ہے، لیکن سب باتوں کو، سب کو ہمیں نہیں سمجھنا کہ یہ بھی اچھی بات کر رہا ہے، یہ بھی اچھی بات کر، سب باتوں کو ہمیں نہیں اپنانا، اور سب باتیں ٹھیک ہوتی بھی نہیں، کیونکہ جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو پرکھنا ہے۔ حتیٰ کہ میں کہتا ہوں بینکوں میں بھی جاتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ، اور کچہری میں بھی جاتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں جو یہی بتاتے ہیں آپ کا فائدہ اس پالیسی میں ہے، آپ کا فائدہ اس درخواست میں ہے، تو حقیقت میں فائدہ ہمارا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ انجان ہوتے ہیں اور فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، وہ بھی سر نہیں جو ہر در پہ جھک جائے، اور وہ بھی سر نہیں جو کسی در پہ نہ جھکے۔ جو اچھی بات ہو سوچیں، سمجھیں، پرکھیں، اسے اپنائیں، اور نہ صرف اس بات کو اپنائیں بلکہ جو اچھی بات کہتا ہے اس آدمی کو بھی آپ نے اپنی زندگی سے دور نہیں ہونے دینا، کیونکہ وہ انسان بھی بڑا خاص ہے، وہ بھی ان باتوں کی طرح قیمتی ہے۔ اور ہر قسم کی بات سے، بری بات سے بچے رہو۔ ہمیں باتوں کو، لوگوں کے رویوں کو، سوچوں کو سمجھنا ہے اور ان سے
کنارہ کرنا ہے، انہیں ترک کرنا ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہمیں صحبت اچھی رکھنی ہے اور لوگوں کے خیالات، باتوں، رویوں کو پرکھنا ہے، اور ہم خود بھی جانتے ہیں کافی حد تک کہ یہ بری بات ہے، اور تو ہمیں جو کوئی جھوٹ بولتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہم سمجھیں یہ تو چلاکی شیاری ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہے، نہیں۔ جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح وہ آپ کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دے گا، آپ کو بھی وہ دھوکہ دے گا۔ جو بھی بری بات ہو اسے ترک کرنا ہے، اور جو ہماری زندگی میں بھی ہے ہمیں ان باتوں کو بھی پرکھنا ہے اور انہیں بھی اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے۔ پالوس رسول اس حوالے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، کیونکہ پالوس رسول کو خدا نے ایک ایسا علم بخش رکھا ہے کہ وہ روحانی باتوں کو بہت مختصر بھی بیان کر سکتا ہے، کرتا ہے، جیسے بلا ناغہ دعا کرو، جیسے روح کو نہ بجھاؤ، اور وہ کسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے، ایک کہانی کی صورت میں بھی وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو ہم اس حوالے میں مختلف زاویوں سے سیکھتے ہیں۔ پالوس رسول نے کلیسیا کو خادمین کے حوالے سے ہدایات کی ہے، آپس میں ہمارا رویہ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس طرح بھی اس نے سکھایا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس راستے پہ ڈال سکیں جس سے ہماری زندگی محفوظ ہوتی ہے، خوشگوار بنتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم ان اقدام کو اپنا سکیں، زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔